نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے عقیدہ توحید۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں، جن میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ لہذا آج کے اس لیکچر میں ہم عقیدہ توحید کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے توحید کا لفظی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ توحید کا لفظی معنی ہے ایک ماننا۔ توحید کا جو لفظ ہے یہ اصل میں عربی زبان کے واحد کے لفظ سے نکلا ہے۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور توحید کا مطلب ہے ایک ماننا، ایک جاننا۔ یہ تو لفظی معنی ہوا، اور توحید کا اصطلاحی معنی ہے اللہ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا۔ یعنی اللہ کو اس کی ذات میں بھی ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا اور صفات کے تقاضوں میں بھی ایک ماننا۔ آگے چل کے ہم ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ ذات میں ایک ماننے سے کیا مراد ہے، صفات میں ایک ماننے سے کیا مراد ہے، اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننے سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے ہم یہ بیان کریں گے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات کے اوپر اپنی توحید کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا ہے، لیکن ایک آیت جو کہ اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ عقلی دلیل بھی ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو پھر ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی ذات کی توحید کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آیت پیش کی ہے، یہ ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن ان کا نظام بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے، درہم برہم نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے، اس کے کاموں کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہاں تعریف سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں توحید، تو اسی طرح توحید کی اقسام بھی ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ذات میں توحید، اللہ کی ذات میں توحید، یعنی اللہ کو اس کی ذات میں ایک ماننا۔ ذات میں ایک ماننے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، کوئی دوسری ہستی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اور پرسن، کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے برابر اور ہمسر ہو، یا اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہو، ایسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس سے مراد ہمیں جب یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کی توحید کو بیان کیا سورہ اخلاص کے اندر، فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا برابر اور ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی ذات کی توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اولاد کی حقیقت بھی وہی ہوتی ہے جو والد کی ہوتی ہے، یا اللہ کسی کی اولاد ہوتا تو پھر اولاد کی حقیقت وہی ہوتی۔ تو نہ تو اللہ کسی سے جنا گیا نہ اللہ نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کے کوئی برابر اور ہمسر ہے، یعنی نہ اس کی کوئی شریک حیات ہے کہ وہ اس کے برابر اور ہمسر ہو۔ تو اللہ کے ساتھ اس کی خدائی کے اندر کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری ہستی، کوئی دوسرا پرسن شریک نہیں ہے۔ اس کو ہم جب اس کے مقابلے کے اندر جو لوگ خدا کی ذات کے اندر شرک کر رہے ہیں اس کو بیان کریں گے تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ذات میں توحید کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ذات میں توحید کے مقابلے میں دنیا کے اندر 2 عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک عقیدہ ثنویت ہے۔ عقیدہ ثنویت اثنین سے نکلا ہے، عربی زبان میں اثنین 2 کے لفظ کو کہتے ہیں، اسی سے عقیدہ ثنویت بنا، اور یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔
اور اس کا مطلب ہے دو خدا ماننے کا عقیدہ. دو خدا ماننا صنویت کا مطلب ہے. یہ جو مجوسی تھے، اسلام سے قبل ایران کے اندر مجوسیوں کی حکومت تھی، اور یہ دو خداؤں کو مانتے تھے. یہ کہتے تھے کہ نیکی کا خالق الگ ہے جس کا نام یزداں ہے، اور بدی کا خالق الگ ہے جس کا نام اہرمن ہے. اور وہ اپنے وہم میں یہ سمجھتے تھے، اپنے گمان میں، کہ جو خالق نیکی کا خالق ہو سکتا ہے، اچھی چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی نے بری چیزوں کو اور برائی کو بھی پیدا کیا ہو. لہذا وہ اس اعتبار سے اپنی عقل کو ایک اسلام کے بتائی ہوئی ہدایت سے ہٹ کر چلانے کی وجہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ خدا دو ہیں، ایک نیکی کا خالق، ایک بدی کا خالق. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی یا اچھی اور بری تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اب سوال جو انہوں نے پیدا کیا، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ وہ جو کہ اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے بری چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی چیز زمانے میں بری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اچھے مقصد کے لیے پیدا ہی کیا ہے. لیکن جب اس چیز کو اس کے مقصد سے ہٹ کر لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کو بری معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ اچھا مقصد تھا. مثال کے طور پر دنیا کے اندر ایک چیز ہے زہر، پوائزن، جس کو انسان اگر کھا پی لے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اللہ نے بنایا ہے اس کو، اور اگر دیکھا جائے تو پوائزن یا زہر جو ہے اس کے پینے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ انتہائی بری چیز ہے. لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا؟ لیکن یہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پینے کے لیے اس کو نہیں بنایا، بلکہ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا. اور دنیا کے اندر حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر اسی زہر کو بطور دوائی کے، بطور میڈیسن کے استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بھی بعض اوقات اسی زہر کو مختلف ایسی چیزوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم خود اپنے کھانے پینے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے. تو اس زہر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے. اس مقصد سے ہٹ کر جب اس کو انسان استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ چیز بری ہو گئی، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا وہ اچھی ہی تھی. اسی طرح انسان کے اعمال جہاں نیک ہیں اسی طرح برے بھی ہیں، لیکن نیک اعمال اور برے اعمال یہ ایک صلاحیت سے تعلق رکھتے ہیں. انسان کے اندر اللہ نے نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور برائی کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور کسی چیز کو ایک زاویے سے کسی کام کو کریں تو وہ نیک ہوتا ہے، اور اگر اسی کام کو دوسرے زاویے سے کیا جائے تو وہ برا ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ایک آدمی کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو یہ قتل کرنا یہ گناہ ہے، لیکن وہی انسان اگر کسی کو ناحق قتل کرنے کے بجائے حق کے طور پر قتل کرے، یعنی کسی ایسے جرم کی وجہ سے قتل کرتا ہے جس کی وجہ سزائے موت تھی، تو وہ قتل کرنا جرم نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو مجوسیوں نے کہا کہ خدا دو ہیں جبکہ خدا کی ذات ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اور دوسرا عقیدہ ذات میں توحید کے مقابلے میں عقیدہ تثلیث ہے. تثلیث کا لفظ ثلاثۃ سے نکلا ہے، اور ثلاثۃ کا مطلب ہوتا ہے تین، اور تثلیث کا مطلب ہوا تین خدا ماننا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور بڑا مشہور عقیدہ ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ خدا تین ہے، اللہ کی ذات تو ایک ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر حد سے تجاوز مت کرو. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو کہ خدا تین ہے، اللہ کی ذات تو ایک ہے. یہ خدا کی ذات کو تین مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور مانتے ہیں، اور ان کو بھی خدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اور بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں. تو تین کہتے ہیں خدا تین ہیں. اور کبھی یہ تیسرے خدا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن کو روح القدس کہا جاتا ہے، کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام
ایک اللہ کی ذات اور ایک روح القدس، ان تینوں کو ملا کر یہ ایک خدا مانتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں تینوں الگ الگ سے خدا ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود سب سے پہلی جو گواہی اپنے بچپن میں دی تو انہوں نے بھی کہا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ لہذا ان کے عقیدے کی یہ نفی ہوتی ہے، اور آگے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ خود خدا ہوتے اور خدا کے اوپر کوئی مشکلات نہیں آتی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مشکلات آئی۔ لہذا یہ تین خدا ماننے کا عقیدہ ہو یا دو خدا ماننے کا عقیدہ ہو، یہ ذات میں توحید کے مقابلے میں بھی، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے اور کوئی دوسری ہستی اس کے ساتھ اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے صفات میں توحید۔ صفات میں توحید سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صفات کا مالک ہے وہ ایسی کامل صفات ہیں اور ایسی صفات ہیں، لامحدود صفات ہیں کہ ان صفات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ کی صفات کے اندر علم، قدرت، سمع، بصر، علم کا مطلب اللہ علیم ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی جو صفات ہیں، اسی طرح اللہ کی اور صفاتیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ تمام کی تمام اللہ کی جو صفات کاملہ ہیں، اللہ کی ان صفات کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کے اندر بھی یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، یعنی جن طرح اللہ کی صفات ہیں ایسی صفات کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ جن صفات کا مالک ہے، علم، قدرت، سمع اور بصر، یہ ایسی صفات ہیں کہ جو ہمیں بعض اوقات یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ صفات کسی اور کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور وہیں سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا اور اللہ کی صفات کے اندر دوسرے لوگوں کو شریک کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر علم اللہ کی صفت ہے تو علم انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی ہے، قدرت اگر اللہ کی صفت ہے تو فرشتوں کے اندر بھی قدرت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا، یہ بھی جہاں اللہ کی صفات ہیں تو وہاں غیر اللہ کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ کی صفات کے اندر دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر کی صفات میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی صفات کے اندر دو چیزیں جو غیر کے اندر نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ کی یہ صفات ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جبکہ یہی صفات اگر اللہ کے غیر کے اندر پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر نبی کے پاس علم ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، فرشتے کے پاس قدرت ہے تو اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے، اور اگر ہم اور آپ کے پاس سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے تو اللہ کی دی ہوئی۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے غیر کے پاس جو علم پایا جاتا ہے وہ محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم عطا کیا، بہت علم عطا کیا، لیکن پھر بھی اس علم کی ایک حد ہے، اس کے بعد ان کا علم، وہ بعض اوقات جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں، اس کا علم اللہ ہی کے پاس۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے بارے میں جس طرح تمہیں نہیں پتا کہ کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا کہ کب آئے گی۔ تو اگر ہر چیز کا علم انبیاء کے پاس ہوتا تو پھر تو بات ہو سکتی تھی، لیکن تب بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انبیاء کا علم ایک تو ذاتی نہیں ہوتا، اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا علم محدود ہوتا ہے، لامحدود نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ذاتی ہوتی ہیں اور لامحدود ہوتی ہیں، ان کی کوئی حد اور حساب نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ ہم سنتے ہیں
تو ہمارے سننے کے درمیان اگر کوئی پردہ حائل ہو جائے، کوئی دوری حائل ہو جائے تو ہمیں سنائی نہیں دیتا، جبکہ اللہ کے سننے کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی دوری حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر ایک چیز کو سنتا ہے، اور اسی طرح اس کے دیکھنے کے درمیان نہ کوئی دوری حائل ہوتی ہے نہ پردہ حائل ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کالی چیونٹی کالی چٹان کے اوپر رات کے اندھیرے میں چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اور علم کتنا رکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ارادہ ہے، کیا خواہشات ہیں، اللہ اسے جانتا بھی ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفات جن کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی کوئی نبی، نہ ہی کوئی فرشتہ، نہ ہی کوئی اور چیز۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر لامحدود، اور اس کی صفات ذاتی ہیں، اور اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ کی صفات کے اندر غیروں کو شریک کرتے ہیں وہ حقیقت میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں صفات کے تقاضوں میں توحید۔ صفات کے تقاضوں میں توحید سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، سمیع، علیم، بصیر، علی کل شیء قدیر، وہاب، رزاق، ہر صفت کا وہ مالک ہے، تو پھر ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت کس کی کریں؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور مدد کس سے مانگیں؟ اللہ ہی سے مانگیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور حکم کس کا مانے؟ صرف اللہ ہی کا حکم مانے۔ یہ صفات کے تقاضے تین ہیں۔ نمبر ایک عبادت، نمبر دو مدد، اور نمبر تین ہے حکم، کہ عبادت اللہ ہی کی جائے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر اللہ کے سوا غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ اللہ کی صفات کے تقاضوں کے اندر غیروں کو شریک کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی صفات کا تقاضا یہ تھا کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اور پوری دنیا کے ہر ایک چیز کو پیدا اس نے کیا، اور جتنی بھی اس کی ضروریات تھی اس کو اللہ ہی نے عطا کی، تو پھر عبادت کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگے، اس لیے کہ وہ ہر ایک کی پرابلم کو جانتا ہے، ہر ایک کے کو کیا مشکل ہے اس کو جانتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ اس کی مشکل کو حل کرے، اس کی مدد کرے۔ لہذا مدد بھی اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور حکم بھی اللہ کا مانے۔ حکم اللہ کا ماننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہم فیصلے کریں۔ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے، ہمیں اقتدار دے، تو ہم اسی کے حکم کو نافذ کریں۔ اگر اس کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو چلائیں گے تو پھر ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ توحید کا آج کا عنوان تھا۔ سب سے پہلے توحید کی تعریف کی گئی، لفظی اور اصطلاحی معنی، اس کے بعد توحید کی اقسام، ذات میں توحید، صفات میں توحید، اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ انشاءاللہ اس توحید کی ضد جو ہے، جو شرک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔